آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ابھی تک آپ نے اس کے بارے میں جتنی بھی ویڈیوز یا بکس میں دیکھا ہے، یقیناً ہماری اس ویڈیو میں آپ کو اس سے کچھ زیادہ گہرائی میں جانے کو ملے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم یہاں ذکر کریں گے ان میں سے زیادہ تر تجربات کی بیس پر ہیں اور پیسہ تجربات خرید سکتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں جب کوئی کہے کہ پیسے سے کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی، کیونکہ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں تلاش کی ہیں جن کا کوئی اور ذکر نہیں آتا۔ ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1، A Life Changing Journey۔ یہاں بہت کم لوگوں کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، جن میں سے زیادہ تر زندگی میں ایک چھڑی کی طرح گھومتے ہیں جو پانی پر سوئمز کرتی ہے اور کرنٹ سے چلتی ہے۔ ایک مقصد ان گہرے سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے جو انسان خود سے پوچھ سکتا ہے: میں کیوں زندہ ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، چاہے آپ امیر ہوں یا غریب۔ زندگی میں مقصد حاصل کرنا بالکل فری ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہو تو پیسہ ایک اچھا مقصد بن سکتا ہے، کیونکہ بے شک آپ ایک غریب آدمی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیں گے۔ آپ اپنا مقصد اپنے اندر موجود ایک چابی کی شکل میں تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ٹرو فرینڈشپ۔ ایک سچی دوستی، ٹرو فرینڈشپ، ان چیزوں میں سے ایک ہے جو امیر اور غریب دونوں کے لیے دستیاب ہیں۔ لیکن جو چیز ہمیں حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ غریب ہوتے ہیں تو آپ کے امیر ہونے کے مقابلے میں سچے دوست ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سچی دوستی وہ ہوتی ہے جو ضرورت پڑنے پہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کرنے کو تیار ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگوں کے ٹرو فرینڈز نہیں ہو سکتے، لیکن جب کسی کو دوست بنائیں تو ان کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دوستی سٹیٹس کی بیس پر ہے یا ان کو سچ میں ان کی دوستی پیاری ہے۔ نمبر 3، A home۔ پیسے سے آپ ایک گھر خرید سکتے ہیں، لیکن ایک گھر ہمارے جذبات اور احساسات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ گھر صرف ایک چیز نہیں ہوتا، گھر ایک تجربہ ہوتا ہے جسے پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ گھر ایک ایسی فیلنگز ہے جو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے جن کا آپ سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آپ سیف انوائرمنٹ میں خوش رہ سکتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آس پاس کی جگہیں بھی گھر کی طرح محسوس ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 4، Embarrassing a better past۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ آپ کسی کے لیے خوبصورت گفٹس لے سکتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ گفٹس بدل جاتے ہیں، لیکن کوئی اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ ایک دوسرے کے لیے حیرت انگیز پاسٹ بنا سکتے لیکن خود کو نہیں بدل سکتے۔ جب تک ایک انسان خود کو بہتر کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا تب تک وہ اپنے پاسٹ سے نہیں نکل سکتا۔ جب ہم نے LOX بنایا ہے تو ہم ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوں اور وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ اپنی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5، The Pursuit of Happiness۔ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، بلکہ خوشی کے لیے پیسہ خریدا جاتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنی زیادہ سے زیادہ ترقی تک پہنچنے کے لیے اسے خوشی اور پیسے کے درمیان ڈفرنس کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ ان کو الجھاتے ہیں۔ خوشی ہمیں ڈفرنٹ چیزوں اور کاموں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ خوشی تو وہ ہوتی ہے جو ہمیں اپنے آس پاس کی چیزوں سے ملتی ہے۔ خوشی آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حالات سے کس طرح نمٹتے ہیں۔ نمبر 6، ریئل ٹرسٹ۔ لوگ پہلے سے دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ بھروسہ کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ آسانی سے دوسروں پر بنا سکتے ہیں، کیونکہ بھروسے کا پتہ وقتی طور پر چلتا ہے۔ جس وقت حالات تبدیل ہوتے ہیں تو بھروسہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ فطرت میں ایک گیزل ایک لائن پر بھروسہ نہیں کرتی، چاہے لائن کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو گیا ہو۔ نمبر 7،
अटेनिंग इनर पीस, अंदरूनी सुकून क्या है और आप इसे कैसे हासिल करते हैं। हमने मुख्तलिफ चीज़ों को आजमाया है और लोग कहते हैं कि एक ख़ास चीज़ है जो स्ट्रेस देने वाले लोगों के बावजूद आपके साथ है, जो बुनियादी तौर पर आपको ठंडा रखती है, चाहे आपकी ज़िंदगी में खुशी या तंगियाँ क्यों ना हो। जब हम अकेले होते हैं और अपने दिल की बातों को सुनते हैं तो कुछ देर बाद हम अपने आप को सुकून में पाते हैं। आपके आगे क्या है, आप अपनी हकीकत को समझते हैं और आप इसे अपने काबू में रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझने के लिए वक्त निकालें कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। एक बार जब आप खुद को समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हासिल होगा। नंबर 8, द रेयर एंड प्राइसलेस ट्रेट। वफादार लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल है कि जब आप ऐसा करते हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। एक वफादारी एक अजीब हकीकत है जिस पर आप काबू नहीं रखते और ना ही इस पर कोई अख्तियार है, लेकिन इससे आपको अपने मकासद हासिल करने में मदद मिलती है, क्योंकि एक वफादार इंसान आपको हर कदम पर सपोर्ट करता है। आपका स्टेटस आपके लिए वफादारी हासिल करना मुश्किल बना सकता है। गरीब वफादार नहीं होते क्योंकि वो अमीर होना चाहते हैं और अमीर मज़ीद अमीर बनने के लिए वफादारी कुर्बान करने को तैयार हैं। सच्ची वफादारी तब होती है जब कोई आपको बगैर किसी चीज़ के आपकी हिफाजत करने को तैयार हो। कुत्ते भी वाकई वफादार नहीं हैं और हम कुत्तों से मोहब्बत करते हैं। नंबर 9, ट्रियर्ड मेमोरीज। हमें ये अजीब लगा कि पूरे इंटरनेट पर हज़ारों लिस्ट्स में इसका जिक्र करने वाला कोई नहीं था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, आप इन लोगों के लिए वक्त नहीं बढ़ा सकते जिनका वक्त ख़त्म हो चुका है। अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मेहनत की, चाहे वो पोजीशन कोई भी हो। इनको ये एहसास दिलाएं कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। नंबर 10, अनरैवलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रुथ। सच्चाई मुश्किल भी है क्योंकि सच की कई शक्लें हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि उनका सच ही असल सच है और बाकी सब झूठे हैं। जरा रिलीजन पर एक नजर डालें, जहां लोग एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि इन्हें ये यकीन है कि ये हकीकत है जो शायद हकीकत ना भी हो। सच्चाइयों को खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसके आप मालिक हो सकते हैं। ये सिर्फ ऐसी चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जो कुछ खरीद सकते हैं वो सच्चाई का वो विजन है जो आपके एजेंडा पर फिट होता है। लोग जब इसे सच्चाई के तौर पर कबूल करेंगे, आपकी कामयाबी में आपकी मदद होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।